میں تو کہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ محلہ ہے یہ ایک ناول کی اسٹوری کی طرح ہے مٹھی میں، ایک اسٹوری آف اے ناول، کہ 16 مختلف برادریوں کے لوگ ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، جس میں 8 مسلم برادریاں ہیں اور 8 ہندو برادریاں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے گھروں میں اس طرح سے جاتے ہیں جیسے ایک ہی فیملی کے ہوں، اور ہم ایک دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹا کے گھروں میں نہیں جاتے ہیں۔ اگر ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کھٹکھٹاتے ہیں تو ان کو ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ کیا تم لوگ اتنے دور کے ہو گئے ہو جو آپ ہمیں مطلب دروازہ بجا کے پھر گھر میں داخل ہو رہے ہو۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو جو آپ پنجابی زبان میں جس کو شہوالا کہتے ہیں، اس کا جو بڑا بھائی ہائی اسکول میں ٹیچر ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی از پیش امام۔ یہ مسجد ہے ہماری سب سے بڑی، اس میں پیش امام ہے، اور میری شادی میں ہی واز مائی شہوالا۔ ایک ہندو کی شادی میں ایک ہندو کی شادی میں مسلم اور مسجد کا پیش امام، حافظ قرآن، ہی واز مائی شہوالا، میرا ذاتی دوست ہے اور بچپن کا دوست ہے۔ عید ہوتی ہے، کوئی دیوالی ہوتی ہے، ہولی ہوتی ہے، یا مطلب پروسیشنز ہوتے ہیں، عید میلاد النبی کے ہوتے ہیں، یا اپنے محرم ہوتا ہے، تو وی آل ہندوز اینڈ مسلمس گو ٹوگیدر ان ایوری ایونٹ۔ میرے گھر میں ابھی آپ جائیں گے تو 2 خواتین بیٹھی ہیں، ہم نے کوئی آج خیر کی کوئی دیگ اتاری تھی، پلاؤ کی اور میٹھے چاول کی، تو ابھی بھی دونوں مسلمان ہیں، لیکن یو کین ناٹ ڈسٹنگوش بٹوین آورس لیڈیز ان مائی ہوم اینڈ دی مسلم لیڈیز۔ دونوں کا جو ڈریسنگ ہے وہ بالکل سیم ہے، اور جس زبان میں وہ بات کر رہی ہیں سیم ہے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ نہیں پہچانو گے کہ یہ ہندو کون سی عورت ہے، مسلمان کون سی عورت ہے۔ تو 71 کی وار کے دوران ایک ہندو خاندان یہاں سے چلے گئے، اور جاتے وقت ان کا یہی تھا کہ شاید ہم واپس آ جائیں گے، اب مطلب کچھ یہ ٹرمائل ختم ہوگا تو واپس آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو وہ جو ہندو فیملی تھی ان کے پاس کوئی 10-15 تولہ سونا تھا، اور دے ہینڈڈ اوور دیٹ گولڈ ٹو دیٹ لیڈی۔ ایک وہ چھوٹے سے کپڑے کی کسی تھیلی میں بندھا ہوا تھا۔ 40 سالوں کے بعد اس فیملی کا بندہ یہاں آیا تھر میں، اس لیڈی سے ملا، وہ اسی گاؤں کے تھے، اسی حالت میں اس کی امانت موجود تھی اس ماسی سلیمت کے پاس۔ تو جو ہمارا کلچر ہے نا وہ یہ ہے، گھر کے سامنے جو یہ دیکھیں آپ جو بتیاں جل رہی ہیں، دس از دی لارجسٹ امام بارگاہ، اور اس کے سامنے جو جامع مسجد ہے مٹی کی، اولڈسٹ جامع مسجد۔ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 32 سال پہلے اس کو رینوویٹ کیا جا رہا تھا، مسجد کو ری اسٹرکچرائز کیا جا رہا تھا، تو پچھلے جو دیوار تھی وہ تھوڑی ٹیڑھی پڑ رہی تھی، تو اس کے بالکل پیچھے والا جو گھر تھا وہ ہندوؤں کا، وہ آج بھی وہاں موجود ہے، ہندو فیملی کا گھر تھا۔ وہ ایک عورت تھی، اور تو اس نے جا کے کسی نے بات کی کہ یار یہ دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، اگر تھوڑی مسجد کی جگہ ہے، عبادت گاہ ہے، خدا کا گھر ہے۔ تو مسلمان پاڑے کے لوگ ہی تھے، ان کو گئے ان کے گھر، ہندو فیملی سے ملے، تو اس جو عورت تھی تو اس نے کہا کہ بالکل یہ اچھی بات ہے، لیکن میں یہ ٹکڑا زمین کا دوں گی، لیکن ایک شرط پہ دوں گی، ایک شرط پہ دوں گی۔ ان کو بھائی آپ بتائیں جو ہمارے بس میں ہوگی تو ہم پوری کریں گے۔ اس نے کہا کہ میری بالکل شرط ہے، اور آپ اس پر کوئی سوال نہیں کرو گے، وہ یہ ہے کہ میں اس کے پیسے نہیں لوں گی۔ السلام علیکم اور نمستے۔ اس وقت ہم پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک شہر مٹھی میں موجود ہیں، جو کہ ایک ایسا خطہ ہے جو زیادہ ریگستان کی زمین ہے یہاں پہ، اور اس زمین میں اچانک مجھے 1-2 دفعہ آنے کا موقع ملا دیوالی پہ، اور اب دیوالی کے علاوہ بھی، تو میں یہاں پہ بہت سے لوگوں سے ملا، میں نے یہاں کا کلچر دیکھا، یہاں کی انوائرمنٹ، اور کچھ مجھے یہاں پہ کچھ خاص لگا،
اور یہاں کے لوگوں کی وزڈم جو ہے اور جیسا یہ لوگ سوچتے ہیں، جیسے مل کے رہتے ہیں. تو بہرحال مجھے چیزیں میں آبزرو تو کر رہا تھا، لیکن کوئی اس کو خاص ایکسپلین کرنے والا یا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا سٹوری ہے، کیسے یہ جو معاشرہ ہے مٹی کا یہ تشکیل پایا، اور بغیر کسی جھگڑے کے لوگ یہاں پہ کیسے خوشحال رہ رہے ہیں. یہاں پہ ایک عجیب طرح کی ایک خوشی ہے. جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں، یا میرا خیال موسٹ آف دا 95% جو سٹیز ہیں، اس کی انوائرمنٹ سے یہ ایک ڈفرینٹ، یہاں پہ لوگوں کے چہرے پہ اس طرح کی زیادہ پریشانی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، جو کہہ لیں نفرت والے جو ہمارے احساسات ہیں وہ مجھے یہاں پہ بالکل نظر نہیں آئے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کرشن شرما صاحب کا، پیارو شیوانی صاحب کا، اور میرے بہت اچھے دوست ہیں سنجے دیو صاحب اور پردیپ صاحب، جو مجھے مٹھی آنے کی جو وجہ بنے. ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. اور کرشن شرما صاحب نے مجھے ایک تعارف کروایا کہ ایک صاحب ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو مٹی کے متعلق اور یہاں کی پرانی تاریخ کے متعلق بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جاننے کے لیے ملیں گی. تو مجھے تھوڑا جو ہے وہ ان کا جو نارمل تعارف ہے اس کا کم پتہ ہے، تو وہ یہ خود ہی کرائیں گے. تو محترم، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو، مہربانی. تو آپ میں معذرت کرتا ہوں، تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ کائنڈلی ذرا اپنے بارے میں بتا دیں. میں اسی گھر میں پیدا ہوا ہوں جہاں ابھی ہم بیٹھے ہیں، اچھا. اور اسی شہر، اسی گھر میں پیدا ہوا ہوں. سن 1965 میری پیدائش کا سال ہے. اس وقت میں 56 سال کا ہوں. اچھا. اور میں نے جامشورو کی لیاقت میڈیکل کالج، جو اس وقت لمس کے نام سے مشہور ہے اور یونیورسٹی بن گئی ہے، اس ادارے سے میں نے 1990-91 میں MBBS کیا تھا. اور اس کے بعد چند دن میں نے میڈیکل پروفیشن سے وابستہ رہا. لیکن فار اباؤٹ لاسٹ پچھلے 28-29 سال سے میں ڈیولپمنٹ سیکٹر سے وابستہ ہوں. اور میں نے زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ یہاں تھر میں ہی کام کیا ہے. اور اس وقت پچھلے تقریباً 4.5-5 سال سے میں سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے ساتھ اور تھر فاؤنڈیشن کے ساتھ یہاں ایز اے ڈیولپمنٹ ایکٹیوسٹ کام کر رہا ہوں، اس کے CSR کے شعبے میں. اور یہ میری ہابی رہی ہے. آئی ایم بیسیکلی دی اسٹوڈنٹ آف، میں اپنے آپ کو تاریخ کا شاگرد سمجھتا ہوں. اور تقریباً 49-50 سال میری خود کی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے. یہاں تھر میں رہا ہوں، پلا بڑھا ہوں، دیکھا ہے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اور تقریباً اس پورے ڈسٹرکٹ کے 90% سے زیادہ گاؤں میں نے گھومے ہوئے ہیں، دیکھے ہیں. اور لوگوں سے ہمارا کام ہی یہی رہا ہے اور ان سے ملتے رہے ہیں. تو ایک مطلب آئی آلویز کنسیڈر مائی سیلف اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ کلچر، اور یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں. تو یہ میرا ایک چھوٹا یا مختصر تعارف ہے. اور میرا نام جو میں بھول گیا، میرا نام ڈاکٹر اشوک بختانی ہے. بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا، میں نے جیسے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا بتایا، میں پہلی دفعہ جب یہاں پہ آیا تو دیوالی تھی. تو ایک بڑی عجیب قسم کی خوشی اور بڑا ایک فیسٹیوٹی کا ماحول تھا، اور ہر بندہ خوش تھا، خوشی منائی جا رہی تھی. اور چونکہ یہ پاکستان ہے اور ہم نے اکثر جج کرتے ہیں کہ کون کیا ہے، شاید معاشرہ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی جاننے کی کہ کون یہ جو لوگ پٹاخے چلا رہے ہیں یا دیے جلا رہے ہیں، یہ کون کون ہے. تو میں نہیں جج کر سکا. اور بہت ہی وہ کوئی کمال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس تھا. تو ابھی بھی جب میں آیا ہوں، میں پھر وہی کہوں گا کہ میں ورڈز میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ میں نے جو چیزیں یہاں سے آبزرو کی ہیں یا میں نے جو فیل کی ہیں. ایک عجیب طرح کا اطمینان ہے یہاں پہ لوگوں میں، جو ایک نفرت کی فضا یا ایک تفریق جو ہمیں پاکستان کے دوسرے معاشروں میں یا دوسرے شہروں میں نظر آتی ہے نا، وہ یہاں پہ جو ہے وہ مجھے اتنی نظر نہیں آئی، بلکہ نہیں نظر آئی. تو ذرا اس بارے میں بتائیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے فیل ہوئی ہیں، یا شاید میں ان کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا.
देखें, आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो कुछ भी है या जो कुछ सदियों से यहाँ थर में रहा है, चाहे मिट्टी शहर हो, चाहे पूरा हमारा थर पारकर हो, यहाँ ट्रूली आपको एक, मैं हमेशा ये एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि आवर सोशल फैब्रिक is only knitted by the God. This is the godly knitted social fabric. ये किसी की ताकत नहीं हो सकती कि हमारे इस सोशल फैब्रिक को जो खुद खुदा ने बुना हुआ है उसको डिस्टर्ब कर सके, वैसा कोई कर नहीं सकता। ये हमारा मिजाज है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे कल्चर का बुनियादी नुक्ता है। आप देखें, अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये मेरे बिल्कुल पीछे वाला घर मुसलमानों का है, और अभी आधे घंटे के बाद इस घर में 2 नौजवान लड़कों की मंगनी की रस्म अदा की जा रही है। और अभी मेरे छोटे बेटे ने आपके सामने बताया कि उनकी दोनों बेटों की माँ आई थी, मेरी वाइफ को भी कह के गई है, मुझे खुद शाम को आई कह गई है और मिली है कि डॉक्टर आपने आना है, आप बड़े हैं, आपने आना है, आपके दोनों बेटों की मंगनी हो रही है। तो और ये मेरे बिल्कुल मेन गेट के बराबर वाला जो घर है ये भी मुसलमानों का है। मेरे सामने वाला घर मेरी बिरादरी के नहीं है लेकिन हिंदुओं का घर है। तो इस एक छोटी सी विसिनिटी में जैसे जो ये एक मोहल्ला है, एक बड़ा एक डाइवर्सिटी है, जो मैं तो कहता हूँ कि जो हमारा ये मोहल्ला है ये एक नावल की स्टोरी की तरह है मिट्टी में। एक स्टोरी ऑफ ए नॉवल कि 16 मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं, जिसमें 8 मुस्लिम बिरादरियाँ हैं और 8 हिंदू बिरादरियाँ हैं। हम एक दूसरे के घरों में इस तरह से जाते हैं जैसे एक ही फैमिली के हों, और हम एक दूसरे का दरवाज़ा खटखटा के घरों में नहीं जाते हैं। अगर हम दरवाज़ा खटखटाते हैं तो खटखटाते हैं तो उनको एक अजीब सा महसूस होता है कि क्या तुम लोग इतने दूर के हो गए हो जो आप हमें मतलब दरवाज़ा बजा के फिर घर में दाखिल हो रहे हो। तो ये हमारा कल्चर है। अब जो हुआ है या हो रहा है, आप देखें पूरी सिंध में, हमारे पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया का दौर है, एक एग्जीबिशंस का ज़माना आ गया है, हर चीज़ को एग्जीबिट किया जा रहा है। हम थर के लोग इतने सादा हैं कि हमारे वो कंसेप्ट ही नहीं था कि ये चीज़ें इतनी बड़ी हैं। मैं आपके सामने मतलब ये भी एक फखरिया बात करता हूँ। आप देखें, अभी आपने एक लड़के का नाम लिया भाई, अकबर दर्स, आप पिछली मरतबा उनसे मिले, वो बड़ा अच्छा बोला, नौजवान लड़का है ज़ाहिर है। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो जो आप पंजाबी ज़बान में जिसको शहवाला कहते हैं, उसका जो बड़ा भाई हाई स्कूल में टीचर है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, और एट द सेम टाइम ही इज़ पेश इमाम। तो ये मस्जिद है हमारी सबसे बड़ी, उसमें पेश इमाम है। और मेरी शादी में ही वाज माय शहवाला। एक हिंदू की शादी में एक हिंदू की शादी में मुस्लिम और मस्जिद का पेश इमाम हाफिज कुरान ही वाज माय शहवाला, मेरा ज़ाती दोस्त है और बचपन का दोस्त है। अच्छा, कोई भी हमारे घर में पिछले 70-80 सालों से में कोई भी हमारे घर में कोई सोशल गैदरिंग हुई है, कोई गमी, कोई खुशी, उनके पूरी फैमिली हमारे यहाँ शरीक होती हैं। ये पूरा मोहल्ला मिक्स है, मुसलमान हिंदू, हम सब हर एक मतलब जो उनका जो भी सोशल और जो भी इसी किस्म का कोई इवेंट होता है, कोई सेलिब्रेशंस होती हैं, कोई ईद होती है, कोई दिवाली होती है, होली होती है, या मतलब प्रोसेशंस होते हैं, ईद मिलादुल नबी के होते हैं, या अपने मुहर्रम होता है, तो वी ऑल हिंदूज एंड मुस्लिम्स गो टुगेदर इन एवरी इवेंट। ये हमारा कल्चर है। दूसरा, अच्छा एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे ऐड कर दूँ। मैंने चूंकि अभी एक मेरे हिंदू दोस्त हैं, उनकी शादी में शिरकत की है। तो हमारे पंजाब में जब शादी होती है तो शहबाला को एक सेरेमोनियल सी होती है, अब वहाँ पे रह गई है कि बारात के टाइम पे जो है वो शहबाले को तैयार किया जाता है और वो दूल्हे के साथ साथ होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि जब से वो शादी का स्टार्ट होता है शहबाला दूल्हे के साथ था। मतलब वो शहबाला होना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे वो दूल्हे के साथ साथ सारे जितने रिचुअल्स हुए
اور جتنی بھی وہ انہوں لوگ ڈانسنگ اور جتنا بھی انہوں نے شادی کو انجوائے کیا، جہاں پہ دلہا ہوتا تھا وہاں پہ شہبالا بھی ہوتا تھا. تو یہ ایک مطلب بڑی بات ہے شہبالا. ایک مخصوص ٹائم، مطلب جیسے ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مہورت نکالتے ہیں، جیسے ایک اناگوریٹ ہو گئی شادی، ایک شادی کی بالکل ڈیٹ فکس ہو گئی، تو اس دن سے وہ ونوا، ہم ہماری سندھی زبان میں یا ہماری ٹھاٹکی زبان میں، آئی ڈونٹ نو پنجابی یا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو ونوا میں بٹھاتے ہیں، ونوا کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو اسی دن سے وہ شہبالا بھی اناؤنس ہو جاتا ہے کہ دس گائے ول بی یور شہبالا، جس کو ہم انہار کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہ یہ انہار ہوگا. پھر وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ پروٹوکول آفیسر کی طرح، پروٹوکول پرسن کی طرح اس دولہے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا مطلب دوسروں کو مذاق بھی کرتا ہے کہ بھائی ناؤ آئی ایم بلو، مطلب کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی بن گیا ہوں، کیونکہ جو گھوٹ ہے، جو دولہا ہے، اس کے ساتھ صرف میں ہی ہوں گا، اور باقی جو ہے وہ آپ تھوڑے ڈسٹنس پہ رہیں. تو یہ بالکل، اور اس میں یہ چیزیں ہمارے یہاں اس میں ایون کافی، مطلب میں ایک نہیں، میں نے سینکڑوں ایسے دیکھے ہیں جہاں ہندو مسلم بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس طرح کے ایونٹس میں. میں آپ کو ایک اور بھی مثال دوں، کوئی 10-12 سال پہلے میں یا مٹھی میں نہیں تھا، لیکن میں اس دعوت میں بھی نہیں جا سکا تھا، لیکن وہ دعوت مجھے بھی ملی تھی. تو ایک ہندو کے بیٹے کی کوئی منگنی کی رسم تھی، اور ایک مسلمان کے جو ہے وہ بیٹے کی وہ جو ختنہ دیتے ہیں رسم طہر وہ تھی. لیکن دونوں آپس میں دوست تھے، پڑوسی بھی تھے، تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم دعوت نامہ جو کارڈ ہے وہ ایک ہی چھپوائیں گے، اور اس میں جو کیا کہتے ہیں کہ جو میزبان کے نام اکٹھے تھے دونوں کے. تو دس واز اے یونیک کیس. پھر میں نے دیکھا کہ 4-5 جگہوں پہ ایسے ابھی ریسنٹ ہسٹری میں تھر پار کر کے مختلف پلیسز پہ یہ اس طرح کا مطلب ایگزامپلس ہوئے ہیں اور لوگ کرتے ہیں. تو یہ تو ہم مرد، مطلب دیکھیں، آپ بھی ایک مرد ہے، میں ایک مرد ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ ہمارے اندر خواتین سے جا کے ملیں گے. میرے گھر میں ابھی آپ جائیں گے تو 2 خواتین بیٹھی ہیں، کوئی آج خیر کی کوئی دیگ اتاری تھی پلاؤ کی اور میٹھے چاول کی، تو ابھی بھی بیٹھے، دونوں مسلمان ہیں. لیکن یو کین ناٹ ڈسٹنگوش بٹوین آورس لیڈیز ان مائی ہوم اینڈ دی مسلم لیڈیز. دونوں کا جو ڈریسنگ ہے وہ بالکل سیم ہے، اور جس زبان میں وہ بات کر رہی ہیں سیم ہے. میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ نہیں پہچانو گے کہ یہ ہندو کون سی عورت ہے، مسلمان کون سی عورت ہے. تو دس آلسو آور کلچر. اور اس تھر میں آپ کو کوئی تقریباً 15-20 ایسی کمیونٹیز ملیں گی جس کی ڈریسنگ ہندوؤں میں، مسلمانوں میں آلموسٹ سیم ہے. اس کی زبان، اس کا لہجہ، ان کے تقریباً اتنی کامنٹیز ہیں کہ آپ اس کو مطلب ڈفرینشیٹ نہیں کر سکو گے. آپ جب تک وہ بات نہ کریں یا اس قسم کی کوئی، تو میرے خیال آپ نہیں کر سکو گے کہ اس میں ہندو عورت کون ہے، مسلمان عورت کون ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے، ایک اتنا زبردست قسم کا یہ معاشرہ ہے تر میں، کہ لوگ یہاں آتے ہیں اور بڑا اس کو رشک ہوتا ہے، بڑا اس کو وہ ایک حیران کن ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں لوگ مطلب اس طرح سے رہ رہے ہیں. ایک مطلب پورا آپ کو ایک بک ورشن ملے گا، جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ معاشرہ آپ کو یہاں ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے اسباب ہیں، تاریخی اسباب ہیں، اس کے ثقافتی اسباب ہیں، کیونکہ لوگ ہم بڑے سادہ لوگ ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، یا مطلب کوئی 1-2% ہیں، وہ کوئی جس کو ایفلوئنٹ کلاس یا کمپیریٹیولی رچ کلاس ہیں. غریب لوگ ہیں، ہاری ہیں، پیجنٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہ ہندوز بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سادہ لائف گزارتے ہیں. ان کے دکھ سکھ بالکل ایک جیسے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں. اور اب ان کے پاس نہ کچھ گنوانے کے لیے ہے، نہ کچھ کھونے کے لیے ہے، نہ کچھ لینے کے لیے ہے، نہ کچھ دینے کے لیے. وہ ایک دوسرے کی عزت کر بھی سکتے ہیں اور عزت لے بھی سکتے ہیں. جو بقا بہمی کا جو اسلامی تصور ہے کہ آپ کسی کو جینے دو اور جیو، وہ بھی آپ کو جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک پورا صراط المستقیم، وہ آپ کو یہاں ملے گا. آپ کو بالکل برابری ملے گی. لوگوں میں کوئی اوپریا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے.
اور کوئی نہ ذات پات کا کوئی تفریق ہے، نہ مذہب کا کوئی تفریق ہے، لیکن ہر ایک نے صدیوں سے یہاں عید بھی ہوتی ہے۔ میری ایک اسٹڈی کے مطابق اس مٹھی شہر میں پچھلے تقریباً یہ 300 سال پرانا یہ شہر ہے۔ with the very foundation of this city, this town، اسی دن سے اسی وقت سے یہاں اہل تشیعت کے پروسیشنز اور امام بارگاہیں موجود ہیں۔ یہ میں نے 2 سال پہلے ایک اسٹڈی کی تھی اور پورے شہر کے حوالے سے وہ پروسیشنز نکلتے رہے ہیں، اور ان سارے پروسیشنز میں جو کھانا دیا جاتا ہے یا سردیوں میں اگر لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہندو مسلمان دونوں اکٹھے اس میں ہوتے ہیں، اور وہ دونوں اس میں وہ کھانے پینے کی چیزیں، پانی یہ وہ دیتے ہیں۔ اور ہندو مسلمان دونوں جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے اس شہر میں، اسلام کوٹ میں اور تھر کے باقی جگہوں پہ جو شہر نما ہے جہاں یہ ریلیز مطلب یہ محرم کی نکلتی ہیں تو سبیلیں جو لگتی ہیں پانی، ٹھنڈا پانی پلانے کی، وہ ہندوز بھی لگاتے ہیں اور مسلمان بھی لگاتے ہیں۔ مجھے میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو یہ بھی پتہ چلا کہ ایک باقاعدہ ایک بندے کے پاس سبیل لگانے کا لائسنس ہے کہ وہ آفیشیلی وہ سبیل لگا سکتا ہے جلوس کے راستے میں۔ اچھا، میں نے پہلے بھی مختلف دوستوں سے بات کی، ابھی بھی میں جو یہاں کی مٹھی آیا ہوں تو کسی میرے عزیز سے بات ہو رہی تھی فون پہ، اور میں نے بتایا کہ یار بڑا پیارا ماحول ہے، سب مل کے ایک ہندو مسلم اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے بات کی کہ یار پنجابی میں انہوں نے کہا کہ پھر آپ پورے جو مسلمان ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کوئی ہندوز بھی اگر یوٹیوب چینل ہے دیکھیں تو وہ سمجھیں کہ شاید یہ ہندو بھی کوئی زیادہ پریکٹسنگ نہ ہو۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ چونکہ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور سبھی لوگوں سے ملتے ہیں، کہ یہ جو مسلم آپ کے ارد گرد رہ رہے ہیں، کیا یہ پوری طریقے سے پریکٹسنگ مسلم ہیں اور پوری ان کے پاس نالج ہے؟ اور اسی طرح سے یہ کویسچن ہندوز کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں، دے آل the Muslims they abide by their faith. They are very much structured اور بالکل واضح ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہ بالکل اس اپنی نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں وہ سب بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے دنیا کے دوسرے مسلمان کرتے ہیں یا پاکستان کے باقی حصوں کے مسلمان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی مطلب کی بات نہیں ہے یہ بات کہنے میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اڑوس پڑوس میں یہ سارا مولا، یہ سارے گھر مسلمانوں کے ہیں، تو اس میں روزہ، ہمارے گھروں میں بھی روزہ ہم کھلواتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، سحری بھی کراتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا پینا دیتے بھی ہیں۔ ریسیپروکیشن میں مسلمان بھی یہ چیزیں جو ہمارے کچھ ایسی ہندوؤں میں ہوتی ہیں تو دے آلسو ڈو دے ایوری تھنگ فار دا ہندو، بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ پکچرز یا کس طرح کی چیزیں بھی ہمیں مل سکتی ہیں؟ اگر میں آپ کو مطلب بالکل پکچر دے سکتا ہوں، میری تو ہابی رہی ہے، میرے خیال میں پچھلے تقریباً اولڈسٹ، ایون جہاں ابھی ہم جو بیٹھے ہیں سن 1908 میں سے، مجھے ابھی سوشل میڈیا پہ کسی لڑکے نے کوئی تصویریں رکھی تو اس پر کسی کامنٹ میں لکھا کہ بھائی صرف آپ ہی لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس لکھنے والے نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس چیزیں، تصویریں وغیرہ آپ آرکائیو ہے، پرسنلس میں رکھی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا 68 میں میری اسی جگہ پہ، اسی گھر میں عید ملائی گئی تھی، ہندو اور مسلمان میرے بھائی، بڑے بھائی اور مسلمان لڑکے وہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آئی کین گیو یو دیٹ پکچر آف 1968، میرے پاس پڑی ہے، یس۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، یہ میری مطلب میموری میں میرے یہ دوست بیٹھے ہیں، ماما وشن اور روی چند، یہ ایون روی چند مجھ سے بھی بڑا ہے عمر میں، ماما اور ہم عمر ہے۔ سن 75 تک یہاں جب عید ہوتی تھی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور عید میلاد النبی، عید میلاد النبی میں مجھے پنجابی میں اس کا وہ لفظ نہیں آتا، لیکن ہم اپنی زبان میں اور سندھی میں اس کو میڑھیا کہتے ہیں۔ وہ جو بڑی لکڑیاں لیتے تھے اور لکڑیوں کے اوپر وہ کپڑا بناتے تھے، کپڑا لپیٹتے تھے اور اس کو وہ آگ لگاتے تھے، مشال بناتے تھے، مشال، تھینک یو ویری مچ لفظ سنا نے، مشال بناتے تھے۔ وہ ہمارے اس پڑوس میں ابھی تک وہ مطلب لڑکے عید کے میلاد النبی پہ مشال بناتے ہیں، اس میں ہم بھی میں خود اس میں کئی مرتبہ شامل ہوا ہوں مشال بنانے میں، ہمارے مسلم پڑوسیوں کے ساتھ وہ بناتے ہیں عید میلاد النبی، ٹھیک۔ اس کے میں جو خاص بات کہنا چاہتا ہوں عید کے حوالے سے، یا عید میں ہمارے دیکھیں اس میرے گھر کے بالکل پچھلی گلی میں یہ مائی
مراد مائی بھاگی کا جو استاد تھا مراد فقیر کا گھر ہے جو آج بھی یہاں موجود ہے. اور ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں مائی بھاگی کا گھر ہے. مائی بھاگی کے بالکل پیچھے والے گلی میں صادق فقیر کا جو ابھی جو مشہور فنکار تھا ہمارا اس کا گھر ہے. اور اس میرے گھر کے ایک گھر چھوڑ کے تیسرے گھر میں کریم فقیر کا گھر ہے. تو یہ سارا میرا چونکہ یہ بالکل گھر ہے. اور جس گھر میں بیٹھے ہیں اس کے بالکل دیوار سے دیوار کامن دیوار بڈھو فقیر بڑا مشہور ریڈیو فنکار تھا اس کا گھر تھا جو اسی گھر میں مطلب پیدا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم رہے. آج تک ان کی فیملی سے ہمارے وہی تعلقات ہیں جو اب ہم ساتھ رہتے تھے 1970-75 تک. اسی طرح سے ہم تعلقات مینٹین کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں. تو دے آل ور ریڈیو سنگر فوک سنگر. تو مجھے یاد ہے سن 75 تک جو عید ہوتی تھی عید نماز ہوتی تھی یا عید گاہ ہوتی تھی تو وہاں مسلمان عید نماز پڑھتے تھے. صبح کا وقت ہوتا تھا تو سارے شہر کے ہندو جو تھے دکاندار ویاپاری مارکیٹ کے لوگ یا پڑھے لکھے لوگ ٹیچرز یا نوٹیبل موجود جو بھی تھے تو وہ باہر کھڑے ہوتے تھے. اور ان کے ساتھ جو ہمارے مراد فقیر اور مائی بھاگی یہ آپ نے نام سنے ہوں گے بڑے مشہور ہمارے ابھی جو رجب فقیر ہے مراد فقیر اس کا دادا تھا. تو وہ مطلب وہ بینڈ باجے کے ساتھ پورا پروسیشن آتا تھا. ہمارے بالکل یہ سامنے والا جو گھر ہے یہ مرحوم رئیس آچار خان کا ہے. اور یہ 60s میں اور ارلی 70s میں ہی ریمینڈ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی مٹھی فار ٹرو ٹرمس. وہ غریب آدمی تھا لیکن زبردست آدمی تھا. زبردست ایک مطلب اس کا فوک وزڈم وہ شاعری بھی کرتا تھا. تو وہ جب عید ہوتی تھی تو ان کے گھر کے باہر وہ جو تھلا بنا ہوا تھا وہاں سارے ہندو مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے. اور عید کی وہ جو بھی چھوٹی موٹی جو سووینئرس ہوتی تھی مٹھائی وغیرہ یہ وہ موسم کے حساب سے اگر گرمی کی موسم ہے تو ٹھنڈا شربت ہوتا تھا اس مٹھائی کے ساتھ. اور اگر گرمی مطلب سردی ہے تو چائے. یہ سالہ سال ہوتا رہا اور ابھی بھی اس طرح سے نہیں لیکن پھر بھی وہ ہوتا رہتا ہے. اور مختلف مسلمان جو ہیں وہ جو کچھ ٹھیک ہے مطلب متحرک لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کی دعوت بھی کرتے ہیں ان کو عید ملنے جاتے ہیں. اس سال بھی ہم لوگ 15-20 دوستوں کے گھروں میں گئے اور ان سے ملے اور ان سے جا کے عید سیلیبریٹ کی. اسی ابھی جو پچھلی عید تھی رمضان کی اس میں تو ایک کلچرلی یہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا کہ یہاں ہم مطلب we do not have any concept کہ یہ کون ہے یہ کون ہے. ہم مطلب آج تک جو ایک پرورش رہی ہے اس قسم کی کبھی رہی نہیں ہے تفرقے والی تفریق بندی والی یا بائی فرکیشن والی یا بائس کوئی چیز. ایٹ لیسٹ مطلب 56 سال میری عمر ہے. میں نے اس عمر تک آج تک مطلب بالکل ایک انسانیت اور انسانی جو ایک مزاج ہے اس کے علاوہ میرے اندر میں کبھی کوئی چیز نہیں آتی ہے. اور میری دعا ہے کہ میرے بچوں میں اور میرے آڑے میں پاڑے میں میرے پورے تھر پارکر میں یہی جو مزاج ہے یہی خون جو ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے وہ دوڑتا رہے. اور یہی ہمارا مائنڈ سیٹ برقرار رہے. یہی ہمارا جو آپس میں ایک میل جول کر رہنے کا صدیوں پرانا جو ایک سسٹم ہے وہ اسی طرح سے نہ صرف یہاں پھلے پھولے پر پوری دنیا کو یہ میسج جاتا رہے. اور جو جاتا بھی رہا ہے کہ آؤ دیکھو کہ دنیا بٹ رہی ہے لوگ پولرائزیشن ہو رہی ہے لیکن یہاں کچھ کوئی اس مٹی میں وہ خوشبو ہے ایک فریگرنس ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے. ایک کوہرنٹ جو انوائرمنٹ ہے آپ دیکھیں کہ ہماری دنیا کیسی ہے. کاش پوری دنیا اس طرح سے بن جائے پورا پاکستان اس طرح سے بن جائے. پورے پاکستان سے وہ ایک میسج پوری دنیا کو جائے جو آج سے 10,000 سال پہلے آج سے 8,000 سال پہلے مونجو دڑو سے ہڑپا سے جاتا تھا. آپ دیکھیں کہ مونجو دڑو میں ہڑپا میں دنیا کے ہر میوزک کا انسٹرومنٹ وہاں ملا ہے. ہر چیز وہاں سے ملی ہے. جو چیز نہیں ملی ہے وہ ہتھیار ہے. آپ کو مونجو دڑو سے ہڑپا سے ہتھیار نہیں ملا ہے. ایک اور چیز بھی کہتے ہیں نہیں ملی کہ وہاں پہ کوئی عبادت گاہ بھی نہیں ملی. دونوں مطلب کچھ ایسی ہوں گی کوئی ٹیمپل اس طرح کا کوئی مطلب شاید نہیں ملا ہے لیکن ہتھیار بالکل نہیں ملے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا مثال دوں. ایک ہماری ابھی شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے 1.5 ہوا ماسی سلیمت ہم اس کو کہتے تھے. برابر ایک یہاں سے کوئی 30-35 کلومیٹر گاؤں 40 کلومیٹر.
تو 71 کی وار کے دوران ایک ہندو خاندان یہاں سے چلے گئے اور جاتے وقت ان کا یہی تھا کہ شاید ہم واپس آ جائیں گے، اب مطلب کچھ یہ ٹرمائل ختم ہوگا تو واپس آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. تو وہ جو ہندو فیملی تھی ان کے پاس کوئی 10-15 تولہ سونا تھا اور دے ہینڈیڈ اوور دیٹ گولڈ ٹو دیٹ لیڈی. ایک وہ چھوٹے سے کپڑے کی کسی تھیلی میں بندھا ہوا تھا. 40 سالوں کے بعد اس فیملی کا بندہ یہاں آیا تھر میں، اس لیڈی سے ملا، وہ اسی گاؤں کے تھے. اسی حالت میں اس کی امانت موجود تھی اس ماسی سلیمت کے پاس. تو جو ہمارا کلچر ہے نا وہ یہ ہے. زبردست. اچھا ایک ہم نے میری کوشش ہے کہ اتنی خوبصورت باتوں میں کوئی کریٹیکل یا کوئی نیگیٹو بات نہ کی جائے، لیکن شاید کوئی اس کو لوگوں کو اس ہماری باتوں سے کوئی راستہ نظر آ جائے کہ اگر یہ چیزیں یہاں پہ پاسبل ہیں تو باقی معاشرے میں بھی پاسبل ہو سکتی ہیں. ہم نے ایون ہندو مسلم زیادہ تر انڈیا میں بھی کچھ کبھی کلیشز وغیرہ سنتے ہیں، اور پاکستان میں ہندو مسلم تو نہیں لیکن آپس میں بھی ہم لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. تو یہ کیا سوسائٹی ایسی کیا بات ہوئی یہاں پہ کہ اتنی بڑی ایکسٹریمز ہیں لیکن مل کے رہتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں. کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے، کوئی ڈیلیگیشن یہاں آیا تو میں اس ادارے کے ساتھ کام کرتا تھا. تو کوئی پریزنٹیشن ہو رہی تھی یا بریفنگ دی جا رہی تھی، وہ باہر کے یورپین مطلب ویسٹرن تھے. تو ان کو جو ایک بریفنگ دی جا رہی تھی اس میں جو بریفنگ دینے والا بندہ تھا تو اس نے کہا کہ سنس وی آر لیونگ دس از اے بارڈر ایریا. تو وہ میں سن رہا تھا 5-7 منٹ اس نے جو اپنی جو ایک بات کی، مجھے بڑی مطلب وہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو ان کا یہ تھا کہ بھائی یہاں ہندو لوگ رہتے ہیں، ان کا ان ہندوستان سے واسطہ ہے، یہ وہ ہے. میں نے کہا بھائی رکو یہاں. میں نے ان کو انٹرپٹ کیا، میں نے کہا پلیز ڈونٹ گو اہیڈ، اسٹاپ ہیئر. میں نے کہا بھائی یہاں تھر میں 10 سال پہلے کوئی تقریباً آج کوئی 17 لاکھ آبادی ہے، کوئی 12-13 لاکھ آبادی تھی، سے ہم 10 لاکھ کہتے ہیں، 1 ملین آبادی ہے یہاں. تو آدھے تقریباً لگ بھگ آدھی آبادی ہے ہندو مسلمانوں کی. اب ان میں سے جتنا بھی اگر کوئی رشتہ داری وغیرہ ہے، 99% ہندو لوگوں کی رشتہ داری تب ہندوستان میں کے راجستھان یا گجرات کے کچھ ٹکڑوں میں ہوئی جب یہاں کے ہمارے خود کے لوگ 71 وار میں وہاں مائگریٹ کر کے گئے جو واپس نہیں آئے. اچھا مطلب وہاں کے لوگوں سے نہیں کی، اپنے ہی یہاں کے لوگوں سے اپنے 71 کی وار سے پہلے تک تھر کے کسی ہندو کی 1% ہندو لوگوں کی بھی ہندوستان سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا. بارڈر کے قریب کے کچھ گاؤں تھے ڈیزرٹ ایریا میں یا رن آف کچھ کے کچھ ایریا میں، وہاں کچھ رشتہ داریاں کامن ہوتی تھی بیفور 47، کیونکہ اس وقت تو یہ نہیں تھا. اب وہ ایک ہی ٹکڑا تھا، ایک ہی زمین تھی. لیکن جو کچھ بھی ہندوؤں کے ریلیشن شپ ہیں دس از اونلی آفٹر 1971 وار. مثال طور میرا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں تھا 1971-72 تک. میری ماں کے پیرنٹس دے مائگریٹڈ، ان کا گاؤں بارڈر پہ تھا چھاچرو تحصیل میں. میری نانی نانا دے آل کراس دا بارڈر اینڈ ہیڈ بین اینڈ سیٹلڈ ان انڈیا، کیمپوں میں رہے. تو اب ان سے نانا نانی تو انتقال کر گئے، ماموں بھی. تو وہاں ہمارا اگر کوئی تعلق ہے تو جسٹ اٹ واز ڈیولپڈ آفٹر 71 پہلے سے پہلے ہمارے تو کسی بندے کا کوئی تعلق نہیں تھا ہندوستان سے. اسی طرح سے 99% لوگ جو تھے ان کا بھی تعلق کچھ بھی نہیں تھا بیفور 71. کوئی 2-3%، 4-5% کا 65 میں ہوا، 1-2% کا کوئی 47 میں ہوا.
لیکن زیادہ تر وہ لوگ جو 71 وار میں جو چاچرو تحصیل کے تھے اور کچھ ننگر پارکر اور مٹھی تحصیل کے جو 71 کی وار میں وہاں چلے گئے، کیونکہ 5000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہندوستان کے انڈر کنٹرول آ گیا تھا. کوئی تقریباً پونے دو سال تک پھر ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ کے بعد لینڈ واز ہینڈڈ اوور آفٹر شملہ ایگریمنٹ. یہ بالکل میری جو یہ سامنے یہ دیوار ہے آپ دیکھیں، اس گھر کا بندہ ابھی تک حال حیات ہے. یو کین میٹ ہم ٹمارو مارننگ. ہی واز مائی کزن اینڈ ہی واز اریسٹڈ in 71 war by Indian forces and he was made captive for 2.5 years. پھر جنگی قیدی کی طرح وہ لاہور سے جا کے آزاد ہوا اور ابھی تک وہ اس کو تھوڑا فالج کا مسئلہ ہو گیا ہے. اس کی عمر تقریباً 70 سال ہے. اس وقت وہ جی ایم سی ٹرک پہ یہ جو ڈرائیور کے ساتھ کلینرز ہوتے ہیں، ہی واز کلینر اینڈ ہی واز اریسٹڈ بائی انڈین فورسز اور اس کو گرفتار کر کے گئے. وہ میرا کزن تھا اور وہاں 2.5 سال جیل میں رہا. پھر شملہ معاہدہ ہوا، اس کے بعد جو یہ جنگی قیدی آزاد ہوئے. دوسرے بھی ہمارے تھر کے 10-12 لوگ گرفتار ہوئے تھے. وہ اس میں سیٹ احمد علی وغیرہ یہ وہ کافی تھے، وہ آزاد ہو کے آئے. تو یہ جو ہمارا کزن تھا یہ بالکل جب آزاد ہو کے آیا تھا، مجھے اس کی ڈیٹ یاد ہے. ابھی ان سے میں ملنے بھی گیا تھا. میں نے کہا یار تمہارے پاس وہ جو ریکارڈ تھا تو وہ بڑا خراب ہو گیا، لیکن میں اس کی تصویر نکال. میں نے کہا یار 9 فروری 1974 کے دن تم مٹھی پہنچے تھے. اس دن شیوالے مندر میں وہ جو میلہ چل رہا تھا. مجھے یاد تھا آئی واز جسٹ 9 ایئر اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے بالکل یاد ہے. اس نے کہا یار تمہاری حافظہ ہے، وہ یاد ہے. اس نے بتایا. تو وہ جنگی قیدی ہوا، ہندو تھا، میرا کزن بھی ہے اور یہی گھر ہے اس کا. یہ ابھی اس گھر میں نہیں رہ رہے ہیں لیکن وہ اسی شہر میں رہ رہے ہیں. لیکن وہ ابھی حال حیات ہے، لگ بھگ 70 سال اسی گھر میں واپس آئے تھے. اسی گھر میں 9 فروری 1974 کو یہ واپس آئے تھے تھرو لاہور پہنچے. پھر لاہور میں بالکل ان کو وہ جو بھی ایک سسٹم تھا اس کے تحت اس کو ہوئی سیریمنی وغیرہ. وہ پھر یہاں آیا، بڑی سیریمنی علی ہندو مسلمان دونوں نے ان کو ویلکم کیا تھا. وہ بھی مجھے اس کی جو ایک ریلی نکلی تھی وہ مجھے یاد ہے. اور اس دن جو شیو کا میلہ لگتا ہے، بھگوان شیو کا جو میلہ لگتا ہے، دیٹ واز دا میلہ ڈے آف شیوال. شیوالے میں میلہ اور وہ جو ملاکڑا ہوتا ہے وہ چل رہا تھا اور اسی دن وہ یہاں پہنچا تھا. 9 فروری کو وہ آیا تھا اور یہاں جس دن پہنچا تھا اس دن وہ میلہ تھا اور اس کی سیلیبریشن بھی ہوئی تھی. حال حیات ہے، وہ زندہ ہے اور وہ میرا کزن بھی ہے. صحیح بہت شکریہ آپ کا. اچھا، بڑا ماشاءاللہ سے معلومات کا بہت بڑا خزانہ اور ایکوریٹ. نہیں آخری گھر کے سامنے جو یہ دیکھیں آپ جو بتیاں جل رہی ہیں، دس از دی لارجسٹ امام بارگاہ. اور اس کے سامنے جو جامع مسجد ہے مٹی کی، اولڈسٹ جامع مسجد. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 32 سال پہلے اس کو رینوویٹ کیا جا رہا تھا، مسجد کو ری اسٹرکچرائز کیا جا رہا تھا. تو پچھلے جو دیوار تھی وہ تھوڑی ٹیڑھی پڑ رہی تھی. تو اس کے بالکل پیچھے والا جو گھر تھا وہ ہندوؤں کا، وہ آج بھی وہاں موجود ہے. ہندو فیملی کا گھر تھا. وہ ایک عورت تھی اور تو اس نے جا کے کسی نے بات کی کہ یار یہ دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، اگر تھوڑی مسجد کی جگہ ہے، عبادت گاہ ہے، خدا کا گھر ہے. تو مسلمان پاڑے کے لوگ ہی تھے، ان کو گئے ان کے گھر، ہندو فیملی سے ملے. تو اس جو عورت تھی تو اس نے کہا کہ بالکل یہ اچھی بات ہے لیکن میں یہ ٹکڑا زمین کا دوں گی، لیکن ایک شرط پہ دوں گی. ایک شرط پہ دوں گی. ان کو بھائی آپ بتائیں جو ہمارے بس میں ہوگی تو ہم پوری کریں گے. اس نے کہا کہ میری بالکل شرط ہے اور آپ اس پر کوئی سوال نہیں کرو گے. وہ یہ ہے کہ میں اس کے پیسے نہیں لوں گی. مسجد کے لیے جگہ چاہیے، ہاں، اور ایک ہندو خاتون فری میں دے رہی، فری میں تھوڑا ہی ٹکڑا تھا زمین کا، جسٹ ٹو اسٹریٹن دا لائن آف دیٹ وال. انہوں نے اپنی گھر کے زمین کا ٹکڑا مسجد کے لیے دے دیا اس بنیاد پہ، اس شرط پہ کہ میں پیسے اس کے نہیں لوں گی. آپ یہ نہ کہنا کہ میں نے بیچ کے آپ کو دی ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہ آپ کی ہے. بہت بہت خوبصورت بات. اچھا، ایک آپ کی جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی، میرے ذہن میں یہ بات آئی، کوشچن میرے بھی ذہن میں آیا، کچھ اور لوگ بھی کر سکتے ہیں
کہ جو 1971 کی وار میں جو کچھ لوگ گئے، تھوڑی سی پرسنٹیج، ان کے جانے کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ پاکستان میں کسی پرابلم میں تھے یا وہ کیا وہ وجہ کیا تھی؟ ان کی کوئی وجہ صرف یہی تھی کہ یہ علاقہ جو تھا وہ انڈر کنٹرول آ گیا تھا ان کے، اور 99% لوگ، ایون 100% لوگ انہی علاقوں کے ہندوستان گئے، لیکن ان میں سے کوئی 30% واپس آئے. میری بڑی بہن کے سسرال کامریڈ جام ساکی کے گاؤں کے، ان کے کوئی 15 فیملی، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی بڑی تھی، اس کے 15 وہ فیملیز تھیں. دے آل کیم بیک. یہاں اس مٹھی شہر میں بھی کوئی 20-25 فیملیز آج بھی رہ رہی ہیں جو مٹھی کے وسینٹی کے کسی گاؤں، مختلف گاؤں کے تھے، اور وہ بھی چلے گئے تھے، لیکن دے آلسو کیم بیک اینڈ لیونگ ان مٹھی میں رہ رہے ہیں، وہ فیملیز رہ رہی ہیں. اسی طرح سے یہاں مٹھی کے ارد گرد کوئی 10-15 ایسے گاؤں ہیں، وہاں سے بھی لوگ کچھ گئے تھے، پارشلی گئے تھے، کچھ دوسرے گئے تھے، تو وہ بھی سارے واپس آ گئے. لیکن کافی تعداد وہاں رہا، لیکن کافی تعداد واپس بھی آیا. ننگر پار کر کے کافی لوگوں کے واپس آیا، چاچروں کے لوگ واپس آئے. اور میری چھوٹی بہن، میری سگی چھوٹی بہن، ان کے سسرال والے چلے گئے. تو جو میری بہن تھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، 6 مہینہ بعد میں ہوئی. تو ان کے جو اسپاؤس تھے، ہی واز ورکنگ ایز اے پرائیویٹ لیکچرر ان حیدرآباد مسلم کالج ان 72 میں میری بہن کی شادی ہوئی. انڈین سائیڈ والا حیدرآباد؟ پاکستانی حیدرآباد، پاکستان. وہ ہند یونیورسٹی میں ہی پڑھے تھے، لیکچرر تھے، اور ان کی شادی ادھر نکاح اسی جگہ پہ ہوا جہاں ابھی ہم بیٹھے ہیں. جی، منڈپ یہیں لگا تھا دونوں میری بہنوں کا. ٹھیک ہے. تو ان کے دوست بارات لے کے آئے تھے، اور ان کا سارا خاندان ہندوستان چلا گیا، لیکن مائی سسٹر اینڈ مائی برادر ان لا دے پریفر ٹو اسٹے ان پاکستان. ساری زندگی میرے بہنوں جو تھے وہ نوجوانی میں انتقال کر گئے. He served as a lecturer, professor in Muslim College Hyderabad. And he died here in Pakistan. He never been to India. ٹھیک ہے. پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے سسر میری بہن کے وہ ان کو لینے بھی آئے، لیکن مائی سسٹر اگین ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں، میں وہاں پڑھائی نہیں ہے راجستھان میں، وہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کو پڑھایا نہیں جاتا ہے، پتھر سے کھلایا جاتا ہے کہ تم یہ پتھر وہ توڑو اور یہ راستے بناؤ. میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں، اور میرے پڑھی لکھی ہونے کے ناطے اس ملک سے زیادہ اچھا کوئی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا وہ آج بھی یہ مٹھی میں موجود ہے. وہ میری بہن، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. شی بیکیم وڈو جسٹ شی واز 23 year old. ہی ڈیسائیڈیڈ اسٹے ان پاکستان. وہ رہی سندھ میں، تھر میں، حیدرآباد میں، پھر مٹھی میں آئی، اور آج بھی یہاں رہ رہی ہے. اس نے پوری نوکری کی، اپنے بچے پالے، اور زبردست زندگی گزاری. گھومنے گئی 2-3 مرتبہ اپنے سسرال میں گئی، لیکن انہوں نے آفر دی کہ یہاں رہ جاؤ. میں کہا نہیں، میں واپس جاؤں. ایک میں آپ کو آخری بات بتاؤں، دلچسپ بات ہے. میں میری مدر کے ساتھ 89 میں آئی ہیڈ بین ٹو انڈیا. تو میری ماں کا، میرے نانا کا انتقال ہوا تھا، ہم کوئی 12 دن دیر سے پہنچے، ان کا وہاں منہ نہیں دیکھ سکے تھے. 89 کی بات ہے، ستمبر 89 کی. تو اکتوبر میں ہم گئے ہریدوار. تو میرے ماموں وغیرہ وہاں تھے. انہوں نے کہا بھائی ابھی ہماری بڑی بہن ہے، آئی ہے، ہماری ماں کی طرح ہے. وہ جو ہندو لوگ ایک تیرتھ یاترا کرتے ہیں کہ بھائی وہ ہریدوار جاتے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم مطلب چلو ہمارے ساتھ، آئے ہو قسمت سے، تو ہم تمہاری ماں کو، ہماری بہن ہے، ان کو وہاں لے کے جاتے ہیں. یہ ہو گئے. تو وہاں جب ہم پہنچے، بڑا ایک عجیب وہاں مجھے ایک ایکسپیرئنس ہوا. تو وہاں ایک نوجوان پنڈت تھا، وہ ملا، اس کا نام راج گوپال تھا. تو وہ ہر ایک کا ایک کمیونٹی وائز مختلف وہ ایک ایسوسیٹیڈ بندے تھے، ان کے پاس بڑا ریکارڈ بھی تھا. وہ جینیالوجی شجرے وغیرہ لکھتے تھے یہ وہ. تو وہاں جب ہم نے وہاں جو کیا کہتے ہیں، جو اشنان، جب اسنان کرتے ہیں، وہ ڈبکی لگائی گنگا میں. تو وہاں جب واپس آئے تو بیٹھے تھے، وہ جب ریکارڈنگ کر رہا تھا اپنے وہ اس میں وہ بکس میں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک ہماری پرمپرا ہے، ایک روایت ہے
جو لوگ بھی جو ویکتی آتے ہیں جو یہاں ڈبکی لگاتے ہیں وہ پھر اپنی یادگیری کے طور پر باقی زندگی کے لیے کسی چیز کو چھوڑ جاتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز یا جو کچھ بھی ہو، تو یہ ریکارڈیڈ ہسٹری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میری ماں سادہ عورت تھی، ان سے اس نے پوچھا کہ بھائی اماں آپ کیا چھوڑ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ویجیٹیرین ہوں، گوشت کوکر وغیررہ کھاتی نہیں ہوں، میں باقی کی زندگی شاید بینگن یا گوبھی نہیں کھاؤں گی۔ تو اب میرے ماموں سے انہوں نے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ بھائی میں پالک کی سبزی یا کوئی ایسی چیز نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ ویجیٹیرین نہیں تھا، نان ویج تھا۔ اب میری باری آئی تو اس نے کہا ڈاکٹر اشوک، میں فائنل ایئر میں پڑھتا تھا اس وقت، اس نے کہا ڈاکٹر اشوک تم کیا چھوڑو گے؟ میں نے کہا سچی بات بتاؤں یا جھوٹ بولوں؟ اس نے کہا نہیں سچی بات بتاؤ۔ میں نے ان کو بولا، میں نے کہا بھائی بات سنو، میری ویزا 3 مہینے کی ہے، میری جب ویزا پوری ہوگی تو میں ہندوستان چھوڑ دوں گا، میں واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ یہ چھوڑ دیا میں۔ اس نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا آپ نے کہا آپ کیا چھوڑو گے؟ میں نے کہا میں ہندوستان چھوڑ دوں گا، میں واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ تو یہ بات اتنی مشہور ہے آج تک، 30-32 سالوں کے بعد یہ بات پوری یہاں مشہور ہے۔ تو یہ اسی لیے کیونکہ یہاں جو کلچر ہے اور کلچرل جو ٹرینڈس ہیں، جو نامس، میں کلچر کو یہ نامس ہے، وہ شاید ہم جس قسم کے لوگ ہیں، ہم مطلب دنیا میں اس قسم کا معاشرہ میں نے آپ کو عرض کیا کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہم خوش ہیں اور اسی خوشی کے ساتھ یہیں مرنا، رہنا، جینا، مرنا، سب کچھ یہیں سے ہے۔ اور دوسرا ہمارے پاس کوئی نہ کنسیپٹ ہے اور نہ یہ ایون ہندو لوگوں کی بھی ایک دھرم کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ دنیا میں سب سے اتم بھکتی، پرتھم بھکتی، مطلب جو سب سے بڑی جو بھکتی ہے وہ دیش بھکتی ہے، کہ آپ نے اگر اپنی مٹی سے محبت نہیں ہے تو آپ مورخ ہیں، آپ اسٹوپڈ ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، آپ اس زمین پہ بوجھ ہیں۔ کہ اگر آپ کے اندر میں، آپ کے روح میں، آپ کے دل میں اگر آپ کی مٹی کے لیے محبت نہیں ہے تو پھر آپ انسان کہلوانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو وی لو آور سوائل، وی لو واٹ ایور وی ہیو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم خوش ہیں، ہم اکتفا کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں دنیا کی کمپٹیشن اب بڑھ رہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی جائیں، پریوگ کریں، اوپر جائیں، آسمان دیکھیں، چاند دیکھیں، سورج دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک اسی طرح سے ترقی کرے جیسے دوسرے ملک ترقی کرتے ہیں۔ ہم کسی کے کیا کہتے ہیں کہ سب مسیو یا واسل اسٹیٹ بن کے نہیں رہنا چاہتے ہیں، ہم ایک اسرٹیو اسٹیٹ، ہم اسرٹیولی اس میں رول اپنا دینا چاہتے ہیں، ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وی آر ایکولی، یہ کہنا بھی مجھے ایون شرمندگی ہوتی ہے کہ باقی جتنے پیٹرائٹک ہیں ہم اتنے ہیں، جو ہیں ہندو مسلمان جو ہم یا تھر میں رہ رہے ہیں، میرے خیال میں دونوں ایک طرح کے لوگ ہیں، ایک طرح رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہی ہمارا جو ہے وہ ایک معاشرہ ہے، یہ معاشرتی ہماری جو بلڈ اپ جو ہے وہ یہی ہے ہماری۔ اچھا، آپ کی بات سے جڑی ہوئی پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جیسے ایز اے مسلم ہم لوگ یا میں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ ہماری ایسوسیشن مکہ سے، مدینہ سے ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہی کی طرح بنیں، اور کوشش ہے بہت سارے لوگوں کی پاکستان میں خواہش ہے کہ یار ہم کسی طریقے سے مدینہ چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، وہاں آباد ہو جائیں۔ گو کہ جو سعودی عربیہ ہے اس وقت، وہاں کی کچھ ایسی پالیسیز ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ جا کے کوئی زمین نہیں خرید سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، لیکن خواہش ایک ہے اور اس کی وجہ کشش ہے، ایک جو آپ کا ایک ریلیجیس باؤنڈنگ ہے اس کے ساتھ۔ تو آپ بھی یقیناً ہندو ہیں اور پریکٹسنگ ہندو ہیں، اور نہیں ایسے کہنا چاہیے کہ شاید آپ تھوڑے سے کم ہندو ہیں تو آپ کی بھی تو جو زیادہ جو ورشپ پلیسز ہیں جس کے ساتھ آپ کی باؤنڈنگ ہے، جیسے آپ نے ابھی ہریدوار بتایا، اور اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی بڑے مندر یا تیرتھ اسنان ہیں یا یاترا کی جو جگہیں ہیں، وہ ساری میرے خیال موسٹلی 95% اس سائڈ پہ، انڈیا والی سائڈ پہ ہیں۔ تو کیا آپ کی وہ جو مذہبی کشش ہے
اس نے کبھی نہیں ایسا جوش مارا کہ مجھے کھلی آزادی ہو کہ میں جاؤں اور اس کے لیے میں یہ بارڈر ہی یا لائن کراس کر جاؤں کبھی؟ یہاں پہ کیسے اپنے وہ جو آپ کی ریلیجیس جو آپ کی جو ہے سینٹیمنٹ، اس کو آپ نے کیسے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو یہ سمجھا ہوا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، یہ دیکھا ہوا ہے، اور یہ ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ بھائی، اور دنیا کے بڑے بڑے جو لکھنے والے اور مفکر سیاستدان رہے ہیں وہ بھی کہہ گئے ہیں بھائی ریلیجن از این اربن فینامینا. ریلیجن جو ہے وہ ایک اربن فینامینا ہے. جیسے جیسے اربنائزیشن ہوگی آپ تھوڑے تھوڑے مذہبی ہوتے جائیں گے. دیکھیں، آپ تھر میں آج بھی تھر کی 95% آبادی ہے وہ رورل تھر پارکر میں رہتی ہے. صرف 5% آبادی ہے جو مٹھی یا اس قسم کے 2-3 جہاں چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہوڈس ہیں وہاں رہتی ہے. ٹھیک، ایک یہ چیز. دوسرا یہ بھی میں نے تاریخوں میں پڑھا ہوا ہے، مطلب میں آئی ایم آلسو مائی سیلف از آف سیم اوپینین. ہندوازم از نیور بین اے ریلیجن، از اے سیٹ آف بلیفس. ایک سیٹ آف بلیفس ہیں، آپ جو کچھ بھی کریں، دیر از نو باؤنڈری. اگر یہ کوئی ایک ریجڈ مذہب ہوتا تو اس کا کوئی فاؤنڈر بھی ہوتا. ہو از دا فاؤنڈر آف ہندوازم؟ نو فاؤنڈر. اس میں کوئی ایک فکس، ایک فلاسافیکل آپ کو ایک رینج آف لٹریچر آپ کو ملے گا. آپ کو وید ملیں گے، یہ ملیں گے، فلانے ملیں گے، گیتا ملے گا، رامائن ملے گا. اب اس میں اس کو ایک لبادہ دیا گیا. یہ ایک مطلب کنٹراورشل ہسٹریز ہیں، مطلب یہ ہمارا آج سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی چند الفاظ میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ اس سے کیا ہوا کہ دیکھیں نا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ absolute power makes man absolutely corrupt. اب جن لوگوں کے پاس پاور آتا گیا، مجھے کسی نے پوچھا کوئی چند دن پہلے ایک انٹرویو میں، مطلب تو انہوں نے کہا کہ یار ہاؤ ڈو یو سی دس سوسائٹی از بینگ ناؤ پولرائزڈ، اور یہ کیا ہو رہا ہے، اس قسم کی یہ چیزیں کیوں ہیں، یہ معاشرہ یا یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اف یو گو انٹو دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، آپ کو 2 لوگ ملیں گے پچھلے 3500 سالوں میں. ویدر اس میں کیا ہوا ہے کہ ایکسپلائٹر اور کنسپائریٹر دونوں کا ایک نیکسس بنا. اب میں نے کہا جا کے آپ کھوج لگاؤ تاریخوں میں کہ ایکسپلائٹر کون رہا ہے اور کنسپائریٹر کون رہا ہے. اب ایکسپلائٹر اور کنسپائریٹر کے نیکسس نے 98%، وہ صرف 2% تھے، باقی کا جو 98% معاشرہ تھا ان سب کو انہوں نے بالکل ایک کیا کہتے ہیں کہ دیوار سے لگایا ہوا تھا. وہ جب جی میں آئے ان کی عورتیں اٹھا لیں، جب جی میں آئے ان کو قتل کر دیں، جب جی میں آئے ان کے گاؤں بستیوں کے بستیاں جلا دیں، جب جی میں آئے اس کو ایک کو قتل کر کے، باپ کو قتل کر کے بیٹا کرسی پہ بیٹھ جائے. دس واز اوور کلچر، دس واز اوور جو شائبلری، یہ وہ جو کچھ بھی ہمیں تاریخ میں پڑھایا جا رہا ہے اس کے گرد چیزیں گھومتی ہیں. تو مینٹلی وی ہیو بین اے سلیو پیپل. ہم غلامانہ زندگی ایک گزارتے رہے ہیں. اگر ہم تاریخ کے یہ میں نے مطلب کیپنگ اسائڈ اوور تھر پارکر کلچر، یہ بولے کہ دس از اے ہسٹورک فیکٹ. اب اس کی وجہ سے ہمارے اندر میں، کیونکہ یہ مہابھارت میں بھی کہا گیا ہے کہ بھائی ایوری بڈی ہیز این ایکسٹینسو مائنڈ سیٹ، کہ آپ اگر چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی نہیں کھائے گی تو سروائیو نہیں کرے گی. اب لوگوں کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. اب یہاں اس وجہ سے کیا ہوا کہ جب جس برادری، وہ چاہے برہمن ہوں، چاہے راجپوت ہوں، چاہے جو کچھ بھی اپنے آپ کو تاریخ کے مختلف ادوار میں جو کچھ بھی وہ کہلوائے، جب ان کے پاس کرسی ہاتھ لگی ہے اور اس میں کنسپائریٹر، مثال طور برہمن کنسپائریٹر رہا ہے، ایکسپلائٹر کھتری اور راجپوت رہا ہے، اور راجپوت اور برہمن کا جب نیکسس ہوا ہے تو باقی لوگوں کی درگت آ گئی ہے. اب کسی نہ کسی وجہ سے ہم سب میں یہ جو ٹینڈنسیز ہیں وہ موجود ہیں، فیوڈلسٹک جو ٹینڈنسیز ہیں وہ موجود ہیں، ایکسپلائٹ کرنے کی ایک ٹینڈنسیز بھی موجود ہیں، کنسپائر کرنے کی ٹینڈنسیز بھی موجود ہیں. وی آر لیونگ ود اے مکس مائنڈ. میں یہ ہولسٹکلی یہ بات کر رہا ہوں، ناٹ اونلی تھر پارکر آرٹس. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، اب آج بھی آپ دیکھیں
مثال طور میں بالکل آئی ایم بلنٹ ان مائی اوپینین، مثال طور کہتے ہیں کہ بھائی ہندوؤں میں جو ہے وہ ذات پات ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمان سارے برابر ہیں۔ اگر مسلمان سارے برابر ہیں تو سید تو سندھ میں صرف 1% ہے۔ ہر وقت سندھ کا وزیر اعلیٰ سید کیوں ہوتا ہے؟ تو دیکھیں اس جب معاشرے، اب دیکھیں سردار بیٹھے ہیں، یہ کل بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، وہاں جب وہ سردار ہیں تو اس وقت نہ ان کو مذہب یاد ہے نہ معاشرہ یاد ہے، اس کی جو ایک ہیجمونک جو ایک بڑی دادا گیری ہے وہی اس کے ساتھ وہ جیتا اور مرتا ہے۔ اس کا جو ایک سیلف پرائیڈ ہے وہ کسی کی بھی اسٹیم کو جس وقت آئے چیلنج کر دے، جس کے گھر میں جس طرح سے جائے گھس جائے، کسی عورت کی بے حرمتی جی میں آئے ویسے کر دے، جس کسی کو چاہے وہ اس کو قتل کر دے، کسی قانون کو نہیں مان رہا ہے، اور دے آل آر بینگ پروٹیکٹڈ بائی دی ہو۔ آپ دیکھیں سندھ میں اس کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ 0.1% لوگ they have besieged this whole society۔ یہ پاسبل ہے کہ آپ اتنے بڑے سوسائٹی کو بسیج کر دیں، گھیرا کر دیں، اور پھر بھی وہ لوگ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں۔ اور پھر کرنٹلی کیا ہوا کہ اس وقت معاشرے میں کیا ہوا ہے کہ بگاڑ جو ہماری سوسائٹی میں پورے ملک میں آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نیکسس بٹوین دی پولیٹیشن، سو کالڈ پولیٹیشین، پاور مانگر پولیٹیشین، اینڈ دی سو کالڈ بزنس مین and the so-called corrupt bureaucrat. The nexus between this is the trika۔ سندھ کا پورا معاشرہ اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ آیا ہوا ہے، وہ جو جب جی میں آئے جو کچھ کر دے وہ کر رہے ہیں۔ اب جو سب سے بڑا وکٹم جو طبقہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہم جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو this has been ڈیولپنگ across the country۔ آپ جائے پشاور میں دیکھیں یہی آپ کو ملے گا، آپ کو مٹھی میں بھی ملے گا، اب یہ چیزیں یہاں بھی آ گئی ہیں، حیدرآباد میں ملے گا، کراچی میں ملے گا، وہاں ملے گا۔ اب جن لوگوں نے، آپ دیکھیں ہماری اسمبلیوں میں لوگ کس قسم کی کسی بات پر، اگر وہ کسی کیا کہتے ہیں کہ استحقاق پہ بات کرنی ہوتی ہے یا کسی نقطے پہ بات کرنی ہوتی ہے، ایون دے کین ناٹ ٹیبل دیٹ پوائنٹ کہ اس کو ٹیبل بھی کیسے کیا جائے، اس پر ڈسکشن تو بات کی بات ہے۔ لیکن اب نہ ان کو تہذیب ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر دوسرے دن مچھی مارکیٹ بن جاتی ہے، فش مارکیٹ بن جاتی ہے ہماری اسمبلی کے فلور پہ، کیونکہ وہی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کون وہاں لے جاتا ہے؟ کس طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے؟ the society as a whole has become paralyzed۔ اب کس نے پیرالائز کیا ہوا ہے؟ کیوں پیرالائز کیا ہوا ہے؟ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ آپ کے بھی سامنے ہیں، ہمارے بھی سامنے ہیں۔ جو دکھ ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہم آگے بڑھیں، ہم چاند پہ جائیں، ہم مریخ پہ جائیں، ہم پوری جو ہے وہ گلیکسیز کو ایکسپلور کریں، ہم سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کریں، ڈسکوریز کریں، ہم دنیا کی اکانومیز کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم ایک اکنامک پاور بننا چاہتے ہیں۔ لیکن اکنامک پاور، اب مثال طور عمران خان، مطلب ان اے وے ان کی کچھ مطلب چیزیں ہیں، مطلب مجھے ان سے کوئی زیادہ اتنا نہیں ہے، بھائی آئی ڈونٹ لو ہم ان دیٹ وے، لیکن ان کی کچھ چیزیں ہیں کہ ہی آلویز گو بائی ہز ہارٹ۔ ان کی جی میں جو آ جاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے یہ کرو وہ کرو فلانا کرو، یار کرپشن ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ جب تک بڑی مچھلیوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا سزا نہیں، بات تو صحیح کر رہا ہے وہ۔ اب اس کی پلاننگ کیا ہے، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کتنے ان کو کوآپریٹ کر رہے ہیں، دیٹ میٹرز موسٹ۔ ٹھیک، تو اس لیے اس ملک میں جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، اس ملک کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہم، کیونکہ دکھاوے میں تو یہی ہے کہ بھائی تھرو دا ووٹ دے آر بینگ الیکٹڈ آر سلیکٹڈ اینڈ دین دو بیکم دا پارٹ آف دیٹ پارلیمنٹ اینڈ اسمبلی۔ اب لوگوں کو ری وزٹ کرنا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ بھائی سیاست میں اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے
نہیں آئیں گے تو یقیناً ایسے ہی لوگ آئیں گے جو ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب اگر آپ کا معدہ خالی ہو جائے گا, پیٹ خالی ہو جائے گا, ٹائم پہ آپ کھانا نہیں کھاؤ گے تو یور ایبڈامن ول گرو ونڈی, اس میں گیس بھر جائے گی, اس میں ہوا بھر جائے گی, اور اگر مسلسل یہ چیز ہوگی تو وہ آپ کی طبیعت مسلسل بگڑتی رہے گی, اپسیٹ رہے گی, اور اس کی وجہ سے کئی کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں گے. اسی طرح سے یہاں بھی ایک اسپیس کریٹ ہو گیا. اب لوگوں کو سوچنا چاہیے, لوگوں کو وی آر لیونگ ان اے ڈراؤٹ آف لیڈرشپ. اس ملک میں جو ایک چیز چاہیے, ایک آرگنائز پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے, پولیٹیکل ول والی لیڈرشپ چاہیے, وہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ہر ایک کا اگر آپ پروفائل میں جائیں, یا پروفائل جو دنیا اس پڑھ رہی ہے, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ہمارے لوگوں کے بارے میں یہ کچھ ریمارکس دیے جاتے ہیں, اور دے آر گورننگ اس. تو یہ ایک ہولسٹک یا اوور آل ہمارا المیہ ہے. لیکن ہم آپٹیمسٹ لوگ ہیں, ہم اس وجہ سے کھلی سانس اس سوسائٹی میں لے رہے ہیں کہ شاید ابھی تک ہمارا یہ تھر, ہماری یہ مٹی شاید خراب نہیں ہوئی ہے, اور اسی مٹی سے اس ملک میں, اس پوری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ دیکھیں کس طرح سے ابھی تک کہ وہ سندھی میں چوندہ آहिनि کہ بھئی اञا رُञن मां रड़ अचे पई मता आई समझी मुआ मोर सारा, کہ ابھی تک جو یہ ریگستان, یہ بیابان ہے, وہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ سارے مور مر گئے ہیں, آج بھی ناچنے والے مور موجود ہیں. میرے خیال میں ابھی کافی ہو گیا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت جی. بہرحال بہت سی باتیں ہوئیں, اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں, یہ ان سب کو ایک ایک پوائنٹ بنا کے بھی اسی طرح کا ایک لمبا پروگرام اس ہر ایک پوائنٹ پہ ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. لیکن ٹائم کی بھی کمی ہے, اور انسانی جو ابیلٹی بھی شاید اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں اتنا بول سکے. تو بہرحال یقیناً جو کوئی سنے گا, جو اس خطے کے بارے میں سوچ رکھتا ہے یا پریشان ہے یا وہ جاننا چاہتا ہے, تو اسے آج کی ہماری اس ڈسکشن میں, اس جو تھوڑی سی میں دیکھ رہا ہوں کہ جذباتی بھی ہوئی اور ساری باتیں اس میں ہوئیں, تو اس میں سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کے لیے ملیں گی. تو اسی طرح سے ہم کوشش کرتے رہیں گے, اور کہ ہم آپ کو اپنے معاشرے میں, اور خصوصاً یہاں پہ جو مٹھی اور تھر میں جو خوبصورت چیزیں ہیں میرے اپنے اسٹے کے دوران کے میں دکھاؤں. محترم آپ کا بہت شکریہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. یقیناً ایک ایسا جو خبر باہر جاتی ہے پاکستان سے کہ ہندوؤں کے ساتھ ظلم ہو گیا, اور شاید ہندوز کہیں کوئی بہت پیچھے رہ رہے ہیں, مجھے یہ خیال ہے کہ آپ نے پاکستان کی ٹاپ پولیٹکس سے لے کے اور ایک گوٹ کی سطح تک کی ساری ہی باتیں کی ہیں. تو یقیناً جو سننے والا ہوگا اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر آپ کی ایکسیس یہ ہے کہ آپ سب سے مل سکتے ہیں, آپ پڑھے ہیں, آپ نے سارا کچھ کیا ہے, تو باقی جو ہندوز بھی ہیں یقیناً ان کے لیے بھی اتنی ہی اپرچونٹیز ہیں جو آپ کے لیے تھیں, اور آپ نے ان سے اچیو کر لیا. باقی اگر ساری بات اگر امیری کی جائے یا ابیلٹیز کی جائے, تو ایون مسلمز بھی جس میں نئی ابیلٹی ہوگی وہ اسی معاشرے میں کچھ نہیں کر سکے گا. تو اگر وہ یہ کہے کہ میں مسلم ہونے کی وجہ سے میرے پہ ریاست نے ظلم کر دیا ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے یا میرے پاس اچھی نوکری نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. اسی طرح سے ہندوز بھی اگر کسی وجہ سے کہیں پیچھے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی محنت کی کمی کی وجہ سے وہ پیچھے ہیں. ادروائز آپ کو ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اسٹیٹ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے, لوگوں کا, معاشرے کا کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے کہ وہ کسی سے ان کو پیچھے رکھا جائے. اگر وہ کوشش کریں, شاید تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے انہیں دوسروں سے تھوڑا سا زیادہ زور لگانا پڑے, لیکن وہ زیادہ زور بھی کسی نہ کسی وقت میں ان کو فائدہ ان کو دے جاتا ہے, جس ڈیفیکلٹی سے وہ ایک ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں. تو آپ سب کے دیکھنے کا بھی بہت شکریہ, اور محترم آپ کا بھی ٹائم دینے کا بہت بہت جو ہے وہ بہت شکریہ. تھینک یو.